یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ و آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور وہ سمجھتے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں کہ وہ نزدیکی کا باعث ہے اللہ کے ہاں، خدا کے ہاں نزدیک کرنے والا ہے، وصلوات الرسول، اور پیغمبر کی دعائیں لینے کے لیے، الا انہا قربۃ لہم، یاد رکھو یہ بہت قربت و عبادت ہے ان کے لیے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب داخل کر دے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین پر خرچ کرنے سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک فائدہ یہ کہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، قربات عند اللہ، اور دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کی دعائیں حاصل ہو جاتی۔ ویسے کسی کو کہنا میرے لیے دعا کریں، نماز ختم ہوتی ہے لوگ آ جاتے ہیں، حضرت آپ میرے لیے دعا کریں، خاص وقت میں دعا کریں۔ خاص وقت میں اپنے لیے کروں گا یا بدھو تیرے لیے کروں گا؟ میرے خاص وقت میں تیرا کیا حصہ ہے کہ تیرے لیے میں دعا کروں؟ ایک ساتھی تھے ہمارے، اس نے کہا میں دعا تو اپنے لیے کرتا ہوں، البتہ اگر یاد آئے آپ تو آپ کے لیے میں دعائیں کر لوں گا۔ تو اس نے کہا یہ کیوں؟ کہا مجھے چھیڑنے کیوں آئے آپ؟ دعاؤں کے طریقے ہیں، آداب ہے، دعا جب دل خوش ہو کر کے نکلتی ہے اس کو دعا کہتے ہیں۔ اس لیے لوگ بڑے بڑی خیرات، صدقات، نفقات، مساجد، مدارس، جہاد اور دین کے بڑے بڑے مکارم بجا لاتے ہیں تاکہ دل سے دعائیں نکلیں۔ الا یاد رکھو انہا قربۃ لہم، یہ خرچ کرنا ان کے لیے اللہ کے ہاں نزدیکی کا باعث ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، تیسرا فائدہ اللہ ان کو رحمتوں میں داخل کر دے گا، ان اللہ غفور الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ پہلے نمبر لے جانے والے مہاجر و انصار، سابق بھی پہلے کو کہتے ہیں، اول بھی پہلے کو کہتے ہیں، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ پہلے ایمان لانے والے اور پہلا اجر پانے والے، مہاجر و انصار۔ والسابقون فی الایمان والاعمال الاولون فی الاجر والدرجات، یہ کون لوگ ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا ہے اور سعید ابن مسیب نے، یہ وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی نماز پڑھی ہے۔ تحویل قبلہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ مہاجر و انصار مراد ہے۔ امام شعبی نے کہا ہے کہ جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر شجر رضوان کے نیچے بیعت کی ہے، امام محمد ابن کعب اور عطا نے کہا ہے ہم اہل بدر، بدر میں جو شریک ہوئے ہیں مہاجر و انصار وہ سابقین اولین ہیں۔ حسن بصری نے کہا ہے فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ہیں وہ مہاجر و انصار مراد ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، سورہ حدید میں ہے لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں، خرچ کیے، جہاد کیا ہے وہ، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد آئے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ والسابقون الاولون، اور وہ پہلے نمبر لے جانے والے مہاجر و انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو ان کے ساتھ ہو گئے اخلاص کے ساتھ، والذین اتبعوہم یعنی ان کے بعد جو ایمان لائے مہاجر و انصار وہ مراد ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہ، والذین اتبعوہم سے مراد تابعین ہے۔ صاحب ہدایہ کی رائے یہ ہے، اس لیے وہ کہتا ہے قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ ابو حنیفہ تابعی ہے رؤیتاً اور روایتاً۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ تابعی ہے
رؤیتن، صحابہ کو دیکھ چکے ہیں، روایت بھی کر چکے ہیں۔ تو شیخ محمد عابد سندھی مرحوم نے اس پر کتاب لکھی ہے، اور محمد ابن جعفر دیبلی نے اس پر کتاب لکھی ہے سلف میں، اور بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوثری کا دعویٰ اور چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ امام ابو حنیفہ 17 صحابہ کے شاگرد ہیں۔ امام کے مسند میں ہے ولدت سنۃ 80، میں سنہ 80 ہجری میں پیدا ہوا ہوں، وحججت مع ابی سنۃ 96، 96 ہجری میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے گیا 15-16 سال کی عمر میں۔ فلما دخلت المسجد الحرام، جب مسجد حرام داخل ہوا، رأیت حلقۃ عظیمہ، میں نے ایک بڑا حلقہ دیکھا، قلت حلقۃ من، یہ کس کا حلقہ ہے؟ قیل لعبد اللہ ابن جزع الزبیدی الحارثی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن جزع زبیدی حارثی درس دے رہے ہیں۔ فدنوت منہ، میں قریب چلا گیا، فقال یقول، اس وقت یہ حدیث بیان کر رہے تھے، من تفقہ فی دین اللہ، جس نے اللہ کے دین کا فقہ حاصل کیا، اللہ دین و دنیا کے غم اور فکر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور وہ پہلے پہلے نمبر لے جانے والے مہاجر و انصار، اور وہ جو بعد میں آئے ہیں اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی اللہ ان سے اور وہ راضی اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تو ہے ہی مطلوب، خداوند تعالیٰ کو ان کی رضا اور ان کی خوشی، اللہ اس میں خوش ہے۔ صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جائے اور نبی کے ساتھ علیہ السلام کہا جائے، اور زندے کے ساتھ کلمات ترہیبیہ کہے جائے، علماء کے ساتھ، اور مرنے کے بعد رحمات بھیجی جائے۔ محدثین عموم کے قائل اور فقہاء کرام احتیاط کرتے ہیں، غیر صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہتے۔ صاحب ہدایہ نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ لکھا ہے کیونکہ وہ تابعی ہے، اور والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک تفسیر کے مطابق یہ صحیح۔ باقی شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری تبلیغ نصاب وغیرہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رضی اللہ عنہ، فلاں رضی اللہ عنہ، یہ محدثانہ توسع ہے، تفقع کے سراسر خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء دیوبند تو آداب کے بہت محتاط ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور تیار کیے ان کے لیے جنتیں، تجری من تحت الانہار، تجری تحتها الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد اعراب ہیں، مدینے کے آس پاس دیہاتوں میں، ان میں منافق ہے، اور کچھ مدینہ منورہ میں بھی ہے، کچھ منافق مدینے کے اندر بھی رہ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ حج کے لیے آئے تھے، پہلی ملاقات امام مالک سے ہوئی، تو امام مالک نے پوچھا میں نے اینا، آپ نے فرمایا کوفہ۔ اس نے کہا الکوفی لا یوفی، کوفے والے بڑے غدار ہوتے ہیں، بے وفا ہوتے ہیں، علی کو مارا، حسن کو مارا، حسین کو مارا، یہی ان کا کام تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کچھ نہیں کہا، صرف یہ آیت پڑھی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، تو امام مالک نے یکدم کہا أَظُنُّهُ أَبَا حنیفہ، یہی ابو حنیفہ ہوگا۔ اتنی بڑی سخت نظر قرآن پر صرف اس کی ہے امت۔
مطلب یہ ہے کہ کوفے کا ہر آدمی غدار ہے. کیا مدینہ منورہ میں منافق موجود نہیں ہے؟ آپ کو منافق کہنا صحیح ہے، جیسے آپ کو منافق کہنا غلط ہے، اس طرح کوفے کے ہر مسلمان کو غدار سمجھنا یہ بھی غلط طریقہ ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد اعراب ہیں منافق بھی ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ منورہ کے لوگوں میں سے بھی. مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، جوہینہ اور مزینہ. جوہینہ اور مزینہ، زی سے مزینہ. اور اعراب کے دو قبائل تھے، تین بلکہ، اشجع، بنو اشجع، بنو اسلم، بنو غفار. ابن المنذر نے ابن عباس سے نقل کیا ہے ان 5 قبائل میں منافقت زیادہ تھی. مردوا علی النفاق، یہ ڈٹے ہوئے ہیں نفاق پر. مردوا علی النفاق، یہ ڈٹے ہوئے ہیں منافقت پر، ہل نہیں رہے. لا تعلمهم، آپ نہیں جانتے انہیں. نحن نعلمهم، ہم جانتے انہیں. سنعذبهم مرتين، ان قریب سزا دیں گے ان کو دوہری. ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر لٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف. یہ تو ہو گئے منافق. وآخرون، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو منافق نہیں ہیں، ایمان و عمل والے ہیں. اعترفوا بذنوبهم، وہ اعتراف کر چکے ہیں اپنے خطا کا. خلطوا عملا صالحا، انہوں نے ملا دیے نیک عمل کو. وآخر سیئا، کچھ برے کے ساتھ. کچھ اور لوگ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے نیک اور بد عمل کو ملا لیا. اس کا نام ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ہے اور ان کے ساتھ ساتھی ہے. یہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، واپس آ کر مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھا اور کہا جب تک نبی نہیں کھولیں گے ہم نہیں جائیں گے. آپ نے قسم کھائی جب تک خدا نہیں کہے گا میں نہیں کھولوں. پھر آیات نازل ہوئی اور معاف ہو گئے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ توبہ قبول کرے اللہ ان کی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے.